مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ اور حکم ہوا نوح علیہ السلام کو کہ اب ایمان نہ لائے گا آپ کی قوم میں سے کوئی بھی مگر جو ایمان لا چکا، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو غمگین نہ رہے۔ فلا تبتئس، آپ غمگین نہ رہیے، بما کانوا یفعلون، ان کے کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں، اور کشتی بنائیے، واصنع الفلک، اور کشتی بنائیے روبرو ہمارے، بأعیننا، ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے، ووحینا، اور ہمارے حکم سے بنائیے، ہماری وحی سے یعنی ہمارے حکم سے، اور نہ بات کیجئے مجھ سے ظالموں کے حق میں، سفارش نہیں کرنا، ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کیجئے، بے شک وہ لوگ غرق ہو کر رہیں گے، ڈوب جائیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب بھی ان کے پاس سے کوئی سردار گزرتا ان کی قوم کا تو وہ ہنسی کرتے تھے، ہنستے تھے، سخروا منہ، ہنسی کرتے تھے نوح سے۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا، اگر تم ہنستے ہو ہم سے تو ہم ہنستے ہیں تم سے، نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم ہنستے ہو۔ اب جلد جان لوگے کہ کس پر آتا ہے عذاب، کہ رسوا کرے اس کو اور اترتا ہے اس پر عذاب ہمیشہ کا، عذاب مقیم، اب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا، وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے، قل نحمل فیہا، کہا ہم نے چڑھا لے اے نوح کشتی میں ہر قسم سے جوڑا 2 عدد، اور اپنے گھر کے لوگوں کو چڑھا لو کشتی میں، مگر جس پر پہلے ہو چکا ہے حکم اس کو نہیں چڑھا سکتے، اور سب ایمان والوں کو چڑھا لو۔ اور ایمان نہ لائے تھے نوح علیہ السلام پر مگر تھوڑے لوگ، 950 سال دعوت کے بعد تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ پانی ڈالو تھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی آیا، قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے تقریباً 1000 سال کی عمر عطا فرمائی۔ کتنے سال کی؟ اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے، قوم کی اصلاح کرنے کی فکر اور پیغمبرانہ جد و جہد کا بھی یہ درجہ عطا فرمایا۔ اس طویل مدت عمر میں ہمیشہ اپنی قوم کو دین حق اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ وہ قوم کی طرف سے سخت سخت تکلیفیں پہنچائی گئی ہوں، حتیٰ کہ پتھر مارتے تھے اور یہ زخمی ہو جاتے تھے، بے ہوش بھی ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو یہ دعا ہوتی، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ بے وقوف جاہل جانتے نہیں ہیں، قوم کی ایک نسل کے بعد دوسری کو اور دوسری کے بعد تیسری کو اس امید پر دعوت دیتے کہ شاید یہ حق قبول کر لیں۔ جگر چاہیے اتنی لمبی دعوت دینا، اتنے دن تک صبر کرنا۔ جب اس عمل پر صدیاں گزر گئی تو رب العزت کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی، جو سورہ نوح میں ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
کہ میں نے اپنی قوم کو بلایا رات دن. معلوم ہوا دعوت و تبلیغ کا کوئی ایک وقت نہیں ہے، جب موقع ہو، جب محل ہو، اس وقت دینا ہے، موقع محل دیکھ کر. پھر آگے فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، لیکن میں جتنا ان کو دین کی طرف بلاتا رہا اتنا وہ بھاگتے رہے مجھ سے، قوم بھاگتی رہی. اور اتنی طویل مصائب کے بعد اس مرد خدا کی زبان پر یہ دعا آئی، ربی، اے میرے رب، انصرنی بما کذبون، وہ جھٹلاتے ہیں تو میری مدد فرما، اے میرے رب تو میری مدد فرما. قوم نوح کا ظلم و جور حد سے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ان آیات سے، یہ جو ابھی آیتیں ہوئی ہیں نا، گزری ہے، خطاب فرمایا جو اوپر گزری، اور اس میں بتا دیا کہ اب ان میں کوئی جو ہے تمہاری قوم میں سے اسلام لانے والا نہیں ہے، قبول کرنے والا نہیں ہے، تو آپ ان کے کاموں سے بددل نہ ہو. ٹھیک ہے؟ ان میں اول تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا آپ کی قوم میں جن کو ایمان لانا تھا لائے، اب کوئی ایمان قبول نہیں کرے گا، یہ سب ہٹ دھرم رہیں گے، سرکشی کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، اس لیے اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں، ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے پریشان نہ ہو. نبی کڑتا ہے، کتنا بھی بگڑ جائے بیٹا اور اس کی اولاد، لیکن ماں باپ کڑتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ تو نبی ہوتا ہے. دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ اب ہم اس قوم پر عذاب پانی کے طوفان کا بھیجنے والے، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کریں. کیا کریں؟ کہاں پر؟ ریت میں، عراق میں. کہاں پر؟ عراق کے علاقے کے نبی تھے یہ، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کریں جس میں آپ کے اہل و عیال جتنے مسلمان ہیں وہاں اپنی ضروریات کے سما سکے، اتنی بڑی ہونا چاہیے تاکہ طوفان کے وقت یہ سب اس پر سوار ہو کر نجات پا سکے. نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کیا. سکھایا کس نے؟ ارے بھائی، اگر ساحل کا علاقہ ہے، تالابوں کا علاقہ ہے، دریاؤں کا علاقہ ہے تو کشتی چلتی ہے، میکینک ہوتے ہیں. یہاں تو کوئی کشتی تھی نہیں. پھر اب کشتی کی انجینئرنگ، اس کا ڈیزائن اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ کہاں سے سیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، تو وہ اللہ نے سکھایا ان کو. آگے آئے گا. پھر جب طوفان کی ابتدا کی علامات سامنے آ گئی کہ زمین سے پانی ابلنے لگا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا خود مع اپنے اہل و عیال کے اور ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور انسانوں کی ضروریات جن جانوروں سے متعلق ہے، ہر جانور نہیں، انسانوں کی ضروریات جن جانوروں سے متعلق ہے، جیسے گائے، بیل، بکری، گھوڑا، گدھا وغیرہ، ان کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں. حضرت نوح نے ان کو سوار کر لیا. یہ خلاصہ چل رہا ہے، آگے تفصیل آئی. آخر میں فرمایا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور کشتی میں سوار ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. یہ خلاصہ مضمون کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اب ایک ایک کی تفصیل سنیے. پہلی آیت میں ارشاد نوح علیہ السلام پر جب یہ وحی بھیجی گئی کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لانے والے تھے لا چکے، آئندہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا، اس لیے جو کچھ بھی یہ غلط کام کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، کڑھے نہیں. اب ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو غرق کر دیا جائے گا. کیونکہ پھر جب یہ سنا تو اب سورہ نوح کے آخر میں انہوں نے یہ دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یعنی اے میرے پروردگار، اب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیے، کیونکہ اگر یہ رہے تو ان کی آئندہ نسل بھی ایسی ہی سرکش اور فاسق و فاجر گناہ گار ہوگی. یہی دعا قبول ہو کر پوری قوم نوح طوفان میں غرق ہو گئی. نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کی تعلیم، کشتی بنانے کی تعلیم جب حکم ملا تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا، دو باتیں کہی. ایک تو ہماری نگرانی میں ہمارے روبرو اور ہمارے دیے ہوئے علم سے بناؤ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. یہ وحینا یہ تعلیم ہے، سمجھے؟
اور آئے کون سکھلانے کے لیے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کس نے سکھایا ان کو؟ کہ کشتی یوں بنائی جاتی ہے بذریعہ وحی، تمام ضروریات اس کا طریقہ بتلا دیا۔ انہوں نے سال کی لکڑی سے یہ کشتی تیار کی۔ سال کیا؟ ساگ کو بولتے ہیں کیا؟ ساگ کی لکڑی سے، وہ سڑتی نہیں، کیڑا نہیں لگتا اس میں۔ بعض تاریخی روایات میں اس کی پیمائش یہ بتلائی گئی، یہ 300 گز لمبا۔ یہ کشتی کتنی لمبی تھی؟ گز بولتے ہیں 1.5 فٹ، تو 450 فٹ ہوئے کہ کتنا ہوا؟ 450 فٹ لمبی، اور وہ 36 کا گز پکڑتے ہیں تو پھر 3 کونوں سے یعنی 1000 فٹ تقریباً لمبی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی، 3 منزلہ عمارت تھی۔ 10 فٹ کا حساب وہاں بھی تھا، آج بھی یہ 10 فٹ کا حساب ہے۔ تو 3 منزلہ جہاز تھا، روشن دان یعنی کھڑکیاں وغیرہ اوپر مروجہ طریقے کے مطابق دائیں بائیں کھلتے تھے، اس لیے اس طرح جہاز سازی کی صنعت وحی خداوندی کے ذریعے سب سے پہلے حضرت نوح کے ہاتھوں شروع ہوئی، پھر اس میں ترقیات ہوتی گئی۔ تو جتنے ہمارے کشتی بان لوگ ہیں، میکینک لوگ ہیں کشتی کے، یہ مچھیرے، رتنا گری، رائے گڑھ ساحلی علاقے کے، یہ سب شاگرد ہیں استاد نوح علیہ السلام، ان کے حضرت جبرائیل، ان کے اللہ تبارک و تعالی، سمجھے؟ ہاں، تو صرف کشتی کی بات نہیں، اب سنو، تمام ضروری صنعتوں کی ابتدا وحی کے ذریعے ہوئی ہے۔ تمام ضروری صنعتیں، ڈاکٹری ہے، میکینک بننا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حافظ شمس الدین ذہبی کی الطب النبوی میں بعض سلف سے نقل کیا گیا، انسان کے لیے جتنی صنعتوں کی ضرورت ہے ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی الہی کسی پیغمبر کے ذریعے عمل میں آئی ہے، پھر حسب ضرورت اس میں اضافے اور سہولتیں مختلف زمانوں میں ہوتی رہی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی ہے اس کا بیشتر حصہ زمین کی آباد کاری مختلف صنعتوں سے متعلق ہے۔ بوجھ اٹھانے کے لیے پہیوں کے ذریعے چلنے والی گاڑی کی ایجاد بھی اسی سلسلے کی ایجاد ہے جس کے موجد آدم ہے۔ تو جیسے تمام صنعتیں انسان کی ضرورت کی، وہ سب وحی الہی کے ذریعے اللہ نے نبیوں کو، نبیوں نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا۔ ایسی جتنی لینگویجز سے زبانیں ہیں، یہ تمام زبانیں بھی آسمانی ہیں اور اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ یہی حضرت نوح کے ذریعے 3 بیٹے چلے دنیا میں داعی بن کر، حام، سام، یافس، سمجھے گے نہیں؟ اور چوتھا تھا کنعان، وہ ڈوب گیا۔ سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ وہ چوتھا مارا گیا۔ 3 مومن تھے، ان کی بیویاں بھی ساتھ تھیں وہ کشتی کے اندر، پھر ان کو دے کر تمام زبانیں دے کر دنیا میں بھیجی۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زبان ہم نے پیدا کی ہے۔ چٹی انگلش کو لے لو تو مربع ہے، چربا ہے، وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، زیروکس، اردو کا ہے زیر عکس، نیچے والا عکس، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، بس ادھر کا ادھر کر دیتے۔ بیچ، سمندر کے کنارے کو بیچ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کنارہ ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ایسے کئی چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سب چھوٹی زبانیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ارے بھائی انگلش تو ہم نے پیدا کی ہے، آج والوں نے پیدا کی۔ ارے اس کے جو اصل عناصر ہے، جو اس کی بنیادیں ہیں، وہ کسی نہ کسی زبان سے لی ہوئی ہے۔ عبرانی ہے، سریانی ہے، عربی کے الفاظ بہت زیادہ۔ ارتھ کیا بولتے ہیں؟ ارتھ، زمین کو کیا بولتے ہیں؟ ارتھ کیا بولتے ہیں؟ ارتھ۔ اور ہماری عربی میں ارض، قرآن میں ہے ارض، بس وہیں سے لیے ہے۔ آپ سوچیں گے تو آپ کو سب مل جائے گا۔ تمام ضروری صنعتوں کی ابتدا کس کے ذریعے ہوئی؟ وحی کے ذریعے۔ تو اللہ نے یہ تعلیم دی ہے اور اس کی بنیاد ہے شروع وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ فرشتوں سے کہا چلو ہم ان کو نبی بنا رہے ہیں، اگر ور چڑھ تمہیں چاہیے، تمہیں انکار ہے تو مقابلہ ہو جائے، مقابلہ تعلیمی ہوگا۔
اور آدم کو سکھلا دیا اللہ نے، علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام نام سکھلا دیے، دنیا میں جتنے آنے والے سب نام سکھلا دیے۔ اب ان کو پوچھا، کس کو؟ فرشتوں کو، ویج کیا ہے، نان ویج کیا ہے، کپڑا کیا ہے، ازار کیا ہے، قمیص کیا ہے؟ بولے ہم کو کیا معلوم؟ بولے ان کو معلوم، اس لیے یہ نبی رہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو بولتے ہیں وٹ، حکم شاہی فرمان، جو اللہ نے چلا کے آدم کو بڑھوتری عطا، برتری عطا فرمائی۔ سر سید صاحب بانی علی گڑھ نے خوب فرمایا کہ زمانے نے طرح طرح کی گاڑیاں ایجاد کر لی، لیکن مدار کار ہر قسم کی گاڑی کا دوہری اور پہیے پر ہی رہا۔ بیل گاڑی اور گدھا گاڑی سے لے کر ریلوں اور بہترین قسم کی موٹر گاڑیوں تک سب میں مشترک ہے۔ اس لیے سب سے بڑا موجد گاڑیوں کا وہ شخص ہے جس نے پہیہ ایجاد کیا۔ دنیا بھر کی ساری مشینری کی روح پہیہ ہی ہے، اور معلوم ہو چکا کہ یہ ایجاد پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بذریعہ وحی الہی عمل میں آئی۔ تو مجید کون ہوئے؟ پہیے۔ اتنا بڑا ہوائی جہاز اڑتا ہے، لیکن اڑنے کے لیے پہلے رن وے پر دوڑتا ہے، تو وہ کائے پہ دوڑتا ہے؟ پہیہ، نہیں تو نہیں اڑ سکتا ہو۔ تو پہیہ کہیں گیا نہیں، وہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہوا والا ہے، لوکھڑ والا ہے، لکڑی والا ہے بیل گاڑی کے اندر۔ پہیے کے موجد آدم علیہ السلام، اور کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی یعنی کشتی بنانے کی ہدایت دینے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ کی قوم پر طوفان آئے گا، وہ غرق ہوں گے، اس وقت آپ اپنی شفقت کی بنا پر ان کے بارے میں کوئی سفارش مت کرنا۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا، اور اللہ پر کوئی حرف کیوں نہیں؟ 950 سال تک اپنے پیارے نبی کو پٹوایا اور تکلیفوں کا شکار بنایا۔ یہ رحم ہی تو تھا اللہ کا۔ اب یہ ہٹ دھرم بن گئے، چربی چڑھ گئی، کیا ہوا؟ ہاں، تو چڑھانے، اللہ چڑھانا جانتا ہے تو جھیرانا بھی جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ مارے مار کے پھر چمکارے۔ اللہ کے بارے میں پہلے قاعدے، پہلے اردو کے پہلے قاعدے میں نظم ہے، مارے مار کے پھر چمکارے، چمکارے چمکار کے مارے، پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ تو اللہ کنٹرول چھوڑتا نہیں ہے، چربی بھی چڑھاتا ہے اور جھراتا بھی ہے۔ پھر دیکھو اب یہ بند کر دیا، نبی کو بھیجا 950 سال تک تکلیف سہو، برداشت کرو، اور اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خبردار اب سفارش مت کرو۔ اب فیصلہ ہو چکا۔ تیسری آیت میں سفینہ سازی کے زمانے میں قوم نوح علیہ السلام کی غفلت اور انجام بد سے بے فکری کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی کشتی بنانے میں مشغول تھے۔ ان کی قوم کے سردار جب ان کو دیکھتے اور پوچھتے کیا کر رہے ہو، تو فرماتے طوفان آنے والا ہے اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور استہزاء کرتی۔ یہاں پینے کے لیے تو پانی کا قحط ہے، یہ بزرگ خشکی میں کشتی چلانے کی فکر میں ہے۔ نوح کدھر چلائے گا کشتی؟ ریت میں۔ کہاں چلائے گا؟ ہاں، واہ واہ واہ، ہم سیانے یہ دیوانے۔ سمجھ میں آیا؟ اور نبی کی نظر اور ایمان والوں کی نظر رواج اور سماج پر نہیں ہوتی، یہ رواج کے پابند تھے۔ انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ خشکی میں کبھی کشتی چلی ہو، لیکن انہوں نے اللہ کو دیکھا تھا۔ ایمان والا اللہ کو دیکھتا ہے، کانوں سنے اور آنکھوں دیکھے کا انکار کر دیتا ہے۔ مثال دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بہت ہی کال کوٹری میں چھپتے چھپاتے ماں نے سنبھالا، اے اللہ قتل کا بازار گرم ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دیں گے، اس لیے کیا کروں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی یا خواب دکھایا کہ میری بندی اس کو بچانا ہے تو پانی میں ڈال۔ کہاں ڈال؟ واہ رے واہ، دنیا کی تاریخ اور رواج یہ کہہ رہا ہے، تو دنیا کی عادت رہی جب بھی کسی کو بچانا ہو تو پانی سے نکال۔ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ پانی سے نکال کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ایمان والے ہمیشہ اللہ کے حکم میں کامیابی دیکھتے ہیں، دنیا کے تجربوں میں نہیں۔ اس لیے حکم ہوا پانی میں ڈال، اور انہوں نے ڈالا پانی میں، اور صندوق پہنچایا آسیہ کے پاس فرعون کے محل میں، اور وہیں پرورش کرائی، اسی کے ناک کے نیچے، اسی کے خرچے پر، اور پھر نبی بنا کے اسی کا تختہ پلٹوایا۔ ہے کہ نہیں اللہ کے حکم میں کامیابی؟ ہاں،
تو اس کو کہتے ہیں تکذیب التجربات. صحابہ کو جو وعدے ملے ہیں بہت اللہ کے کہ غیب سے اللہ مدد کر رہے ہیں، شیر بھی آ کے رہبری کر رہا ہے، دشمن بھی جان بچا رہے ہیں، اور شہد میں بھی برکت ہے، کھانوں میں برکت ہے، چکی میں بغیر دانہ ڈالے ہوئے آٹا نکل رہا ہے، جو کچھ بھی مددیں ہوئی ہے یہ بعد میں ہے. اس کی بنیاد ہے تکذیب التجربات. بولو، تجربوں کا انکار کرنا. جیسے حضرت موسیٰ کی ماں نے تجربے کا انکار کیا اور اللہ کی تصدیق کی. بچے کو بچانا ہے، تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ پانی سے نکال. کیا کہہ رہا ہے؟ پانی سے نکال. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پانی میں ڈال. تو آنکھوں دیکھا آج تک کا غلط ہو سکتا ہے، کانوں سنا غلط. یہ ہے ایمان. جب ایسا موقع آئے تو اللہ کی ماننا، رسول کی ماننا، تجربوں کو چھوڑ دینا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ قوم مذاق اڑاتی تھی. کیا کہتی تھی؟ ارے خشکی پر چلائے گا نوح اپنی کشتی کو. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی ہنستے ہیں، اور عن قریب اللہ بتا دے گا تم کو. سمجھ میں آیا؟ ہم دل میں ہنستے ہیں تمہارے انجام بد پر، اپنے آپ کو سیانہ سمجھ رہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اس آیت میں منع کیا ہے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو ان کے مذاق کے جواب میں خالی انا نسخر منکم کہا. ویسے نبی کبھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کرتے کہ کسی قوم کا استہزاء کرے. انجام بد پر ہنستے تھے ہم. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور. اب آیا فیصلہ اور سب بھر لیے انہوں نے. اور کیا ہوا کہ تنور جوش مارا. فارا یفور، فوارا اسی سے مبالغے کا سوا. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں سے تنور میں سے اللہ نے آگ نکالا، پانی ابلنا شروع ہوا. تنور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. سطح زمین کو بھی تنور کہتے ہیں، روٹی پکانے کے تنور کو بھی تنور کہتے ہیں، زمین کے بلند حصے کو بھی تنور کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں مراد کیا ہے؟ سطح زمین ہے کہ اس سے پانی ابلنے لگا. لیکن بعضوں نے کہا کہ نہیں، تنور ہی ہے، تنور کے اندر سے پانی نکلا. اب وہ تنور کون سا تھا؟ تنور کون سا تھا؟ وہ تنور کو ہم لوگوں نے بنا دیا تندور. ہے عربی، دیکھو کیسی چٹی ہوتی ہے زبانیں. تو ہمارے اردو والوں نے کیا کر دیا؟ تنور کو کیا کر دیا؟ تندور. ہمارے پاس میں وجہ تسمیہ جعلی وضعی موجود رہتی ہے، دونوں فٹ بیٹھتے ہیں. تنور کو تنور اس لیے کہتے ہیں اردو کے اعتبار سے کہ تن جب قریب جاتا ہے پکانے والے کا تو نور آ جاتا ہے، اس میں چمکنے لگتا ہے وہ. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور تندور کو تندور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو بھی کام کرتا ہے وہاں تن کو دور رکھ کر کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نہ تو جل جائے گا وہ. تو ملا باشد کے چپ نہ شود. آگے میں نے جوڑا ہے، اگر چپ شود ملا نہ رود. تو مولوی کبھی بھی چپ نہیں بیٹھتا، وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس کی وجہ تسبیح نکال لیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ایک تنور تھا، اس کا نام ہے عین وردہ. کیا نام ہے؟ ملک شام میں تھا وہ، وہاں سے نکلا یہ پانی. بعض لوگوں کا یہ کہنا. بعض نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تنور کوفہ میں تھا، عراق. کوفہ میں ان کا خود کا تنور تھا، وہ مراد ہے، اور وہیں سے وہ پانی نکلا. لیکن صحیح بات یہ ہے، ابن عباس نے تو اسی کو روایت کیا ہے کہ یہ حضرت نوح کے تنور میں سے پانی نکلا، اور باقی کئی جگہ سے نکلا ہوگا، کئی تنوروں سے نکلا ہوگا. شعبی تو قسم کھا کر کہتے تھے یہ تنور شہر کوفہ کے گوشے میں تھا. حضرت نوح نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی تھی، بڑی مسجد ہوگی تو وہاں کشتی بنائی تھی انہوں نے، اسی مسجد کے دروازے پر یہ تنور تھا. ابن عباس فرماتے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا تو سمجھ لینا طوفان آ گیا. یہ ابن عباس کی روایت ہے. ابن عباس ایک صحابی ہے، اور صحابی کبھی بھی اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کہتے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول سے سنا ہوگا. ہاں، یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ اپنی جیب کی پڑیاں لوگوں کو بانٹتے پھرے. مفسر قرطبی نے فرمایا اگرچہ تنور کے معنی میں مفسرین کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی اختلاف نہیں. جب طوفان کا پانی ابلنا شروع ہوا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی نکلا، سطح زمین سے بھی ابلا، ملک شام کے عین وردہ کے تنور سے بھی نکلا، جسے قرآن نے خود کہا. کیا ہے؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ. تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے.
بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے بہائے زمین میں چشمے، ایک نہیں کئی چشمے۔ شعبی نے اپنے بیان میں بھی فرمایا یہ کوفہ کی جامع مسجد، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کے بعد چوتھی مسجد ہے جو ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح کو حکم دیا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، دو سمجھ میں آیا، ہر ایک جوڑے کے دو تم جو ہے اس میں شامل کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کشتی نوح میں ساری دنیا بھر کے جانور جمع نہیں ہوئے تھے، ہاں بلکہ کون سے جانور جمع کیے گئے، بلکہ صرف وہ جانور جو نر و مادہ کے جوڑے سے پیدا ہوتے اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے کہ وہ تو پانی میں رہیں گے، ان کو کیا کشتی کی ضرورت۔ اور خشکی کے جانوروں میں بھی بغیر نر مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سب نکل گئے۔ تو صرف پالتو جانور گائے، بیل، بھینس، بکری جو ضرورت کے تھے وہ جوڑے انہوں نے اس میں لیے۔ اسی سے وہ شبہ دور ہو گیا جو سطحی نظر والے کہتے ہیں کہ ارے اتنے سارے جانوروں کے لیے اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی ہوگی انہوں نے۔ نوح علیہ السلام کو ارشاد ہوا جب آپ اپنے اہل و عیال کو، جن پر کفر کا فیصلہ ہو چکا ہے، کفر پر مرنے کا، ان کے علاوہ سب لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ان کو جب شامل کر لیں، مگر ایمان والوں کی تعداد بہت قلیل تھی، کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن و حدیث میں متعین نہیں، اور اتنی باریکی میں ہمارا قرآن جاتا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کل تعداد 80 آدمیوں کی تھی۔ کتنے ہیں؟ ان 80 آدمیوں، کل 80 آدمی، ان 80 آدمیوں میں حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، اور ان کی 3 بیبیاں، چوتھا بیٹا کفار کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس کا بیان یہاں ہے۔ اب اگلی آیت ہے 41 سے لے کر 44 تک۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، مجرہا و مرساہا، اس کا چلنا، اس کشتی کا چلنا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، اللہ کے نام سے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی لیے جا رہی تھی ان کو لہروں میں، کیسے؟ کل جبال، جیسے پہاڑ کی طرح چل رہی۔ ونادیٰ نوح، اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، الگ ہو رہا تھا ان سے، اے بیٹے سوار ہو جا ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ کافروں کے۔ تو کیا بولا؟ سآوی الی جبل، بولا جا لگوں گا کسی پہاڑ کو اور وہ بچا لے گا مجھ کو۔ وہ پہاڑ کیا کرے گا؟ پانی سے۔ حضرت نوح نے فرمایا کوئی بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے مگر جس پر اللہ ہی رحم کرے، لا عاصم اليوم۔ اور دونوں ایسی گفتگو کر رہے تھے اور حائل ہو گئی بیچ میں دونوں کے موج، بیچ میں آ گئی، ایک موج آ گئی، لاٹ آ گئی، پھر ہو گیا ڈوبنے والوں میں، ڈوب گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا، حکم آیا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، ابلعی نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اقلعی تھم جا، وغیض الماء، اور سکھا دیا گیا پانی، وغیض الماء سکھا دیا گیا پانی، وقضی الامر، اور ہو چکا کام، واستوت علی الجودی، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر۔ کون سے پہاڑ پر؟ وقیلا، اور حکم ہوا کہ دور ہو ظالم قوم۔ کون سی قوم؟ دور ہو جاؤ۔ یہ ابھی جو رائے گڑھ میں اس بقرعید سے پہلے بقرعید میں آیا تھا نا، بالکل یہی منظر تھا، نیچے سے بھی ابل رہا تھا پانی، چپلون اور یہ تمہارا مہاڑ، نیچے سے بھی اور آسمان سے بھی، 35 50 گھروں والی بستیاں ایسی بہی ہے، نام و نشان باقی نہیں رہا، ختم، کہاں گئے پتہ نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت۔
کشتیوں اور دوسری سواریوں پر سوار ہونے کے آداب اس آیت میں بتایا ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. جب ہم کشتی میں سوار ہوں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اور جب ہم دوسری سواریوں میں سوار ہوں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. کتنی پیاری دعا ہے جی. تو اس میں جو ہے مرسا اصل لفظ ہے مجرا اور مرسا، رکنا اور ٹھہرنا اور چلنا، یہ مراد ہے. لیکن قاریوں کی قرأت الگ الگ ہے، تو مجریہا و مرساہا ایمالا کے ساتھ بعض قراء اس کو پڑھتے ہیں. 17 کا فن ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. کیا ہر سواری کا چلنا ٹھہرنا کس سے ہے؟ اللہ کی قدرت سے ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو نہ چلے گی نہ رکے گی، بے کنٹرول ہو جائے گی. ہم کو لگتا ہے ہم چلا رہے ہیں، کتنے ہوشیار ہیں. آپ کی اپنی ہوا تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کیا چلائیں گے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ بڑا پیارا لطیفہ ہے. قاری ظہیر صاحب، ہم لوگ ایک اجتماع میں تھے. قاری ظہیر صاحب خورجہ کے بڑے ہنسی مذاق والے نظام الدین کے داعی تھے. اور قاری صاحب کیا ہوا تھا، وہ ارریہ کوٹ کے اندر اجتماع ہوا تھا، گھاس پھوس کا بنائے تھے، بہت سادہ. کہنے لگے بیان شروع ہوا پہلے دن تو وہ گھاس پھوس اڑ گیا بہت سارا. بڑا اجتماع تھا. پھر کیسے ویسے ٹھیک ٹھاک کیے، پھر اپنا بیان شروع کیے. تو بولے میں بیٹھا ہوا تھا باہر ذکر کرتے ہوئے پنڈال کے باہر، تو ایک آیا، ارے بند کرو یہ بیان، پہلے اس ہوا کو تو کنٹرول کرو. میں نے کہا پیارے بھیا سب لوگوں نے تو یہ کام کر دیا ہے، اب خالی ہوا کے کنٹرول کا کام ہے. اتنا کام تو کر لے، تیری اپنی تو کنٹرول میں آتی نہیں، کہاں چلا قدرت کی ہوا کو کنٹرول کر. تو یہ ہے کہ ہر چیز، ہر سواری کا چلنا اور ٹھہرنا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. انسان اگر ذرا بھی غور سے کام لے تو اسے معلوم ہوگا کشتی ہو یا خشکی پر چلنے والی کوئی سواری، نہ اس کا چلنا پیدا کرنا، اس کا پیدا کرنا اس کی قدرت میں ہے، اور نہ چلانا اور ٹھہرانا. انسان اپنی سطحی اور سرسری نظر کی بنا پر سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا اور چلایا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس نے وہ لوہا، لکڑی، پیتل، ایلومینیم اور وغیرہ پیدا کیے جو ان تمام سواریوں کا خام کچا مادہ ہے، نہ اس کے بس میں ہے کہ ایک تولہ لوہا، ایک فٹ لکڑی پیدا کر سکے. پھر ان خام اجناس مٹیریل سے طرح طرح کے کل پرزے بنانے کی عقل و فہم کس نے دی؟ کیا یہ عقل اور فہم انسان نے خود پیدا کر لی؟ اگر خود پیدا کر لینا انسان کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بے وقوف کم عقل نہ رہتا. ہر شخص افلاطون اور ارسطو بن کر رہتا. کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کے آلات اوزار استعمال کر کے سواری کا ڈھانچہ بھی بن گیا. اب اس منو ٹنوں کے بھاری بوجھ لوہے کو لے کر زمین پر دوڑنے یا ہوا پر اڑنے کے لیے جس طاقت پاور کی ضرورت ہے، وہ چاہے پیٹرول سے ہو یا ڈیزل ہو یا ہوا ہو یا پانی ہو، ان کے ٹکراؤ سے برقی صورت پیدا کرنا ہو. بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے انسان نے کس چیز کو پیدا کیا؟ پیٹرول اس نے پیدا کیا، ہوا پانی اس نے پیدا کیا، ان میں آکسیجن، ہائیڈروجن کی طاقتیں انسان نے پیدا کی. اگر انسان ذرا بھی عقل سے کام لے تو اس کو سائنس کی عجوبہ کاری اور عروج کے اس زمانے میں بھی اپنی بے بسی اور عاجزی ہی کا مشاہدہ ہوگا. اس اقرار کے بغیر نہ رہ سکے گا کہ ہر سواری کا چلنا اور رکنا سب خالق کائنات ہی کے قبضے میں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ جو کہتے تھے ایڑے پاگل لوگ، کیا کہتے تھے وہ؟ کہ ارے خشکی پر یہ کشتی چلائے گا. تو ان کی نظر تو خشکی اور دنیا کے تجربات پر تھی، اور نوح جو بنا رہے تھے ان کی نظر کس پر تھی؟ اللہ کی قدرت پر. اور اللہ نے اتنا بول کے بس کر دیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اس کا چلنا اور اس کا رکنا کس کے نام سے ہے؟ اللہ ہی کے نام سے. یہیں سے مومن کی دنیا اور کافر کی دنیا میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے. سواری پر دونوں سوار ہوتے ہیں، لیکن مومن کا قدم جو سواری پر آتا ہے وہ اس کو صرف زمین کی مسافت قطع نہیں کراتا، بلکہ عالم بالا سے بھی روشناس کرا دیتا ہے. وہ اللہ کے دھیان میں رہتا ہے.
دوسری تیسری آیت میں بتلایا جب نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے مگر ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، اور کنعان نام کا بعد میں گاؤں بھی بسا۔ اکثر جو دنیا میں شہر ملک بنے ہیں وہ ناموں سے بنے، سمجھ میں آیا؟ تو کنعان یہ دشمنوں کے ساتھ رہتا تھا اکثر۔ حضرت نوح نے اس کو بہت درد کے ساتھ بلایا، نہیں آیا، اور کہا کہ ارے ہمارا ہمیشہ کا تجربہ ہے ہمارا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ تو پانی کیا بگاڑ سکتا ہے، لہٰذا میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ فرمایا آج کوئی نہیں بچے گا سوائے اللہ کے حکم۔ اور پھر اس طرح دونوں جدا ہو گئے اور وہ مار دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اور زمین نے اپنا پانی چوسنا شروع کیا، اور اوپر آسمان نے کیا کر دیا، اپنے دروازے پانی کے بند کر دیے۔ اور پہاڑ کو کس پہاڑ پر یہ کشتی جا کر اللہ نے ٹھہرائی؟ جودی۔ کدھر ہے یہ؟ جودی پہاڑ، آج بھی اس نام سے قائم ہے جودی پہاڑ۔ اس کا یہ ہے کہاں؟ نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق، موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے، یہ عراق میں ہے۔ اور سرحد کون سی لگتی ہے؟ آرمینیا، ایک ملک ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے، اسی کے ایک حصے کا نام ارارات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ارارات تو یہودیوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ ارارات ہے، دونوں ایک ہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے یہ لوگ، 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان میں چلتی رہی۔ کتنا راشن بھر کے لیا ہوگا؟ 6 مہینے تک طوفان میں چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ اس کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا اللہ کے حکم سے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اللہ نے، اب بیت اللہ تو نیچے تھا نا، اب یہ کشتی اوپر کیسے گھومے گی؟ تو اللہ نے بیت اللہ کو اپنے حکم سے اوپر کر لیا تھا، پانی کے اوپر۔ پھر 10 محرم یوم عاشورہ میں طوفان ختم ہو کر کشتی جبل جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، کشتی میں جتنے آدمی تھے سب نے روزہ رکھا۔ بعض روایتوں میں کشتی کے شریک سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا، روایت ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے۔ روز عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کی اہمیت تمام شرائع انبیاء میں قدیم سے چلی آتی۔ ابتدا اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، رمضان کی فرضیت نازل ہونے کے بعد فرض نہیں، مگر سنت اور ثواب عظیم ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ عاشورہ کی فضیلت بتائی نا، تو یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اور اب اخیر میں تھوڑا سا اس کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا قصہ شروع ہوگا۔